پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ، اما بعد۔ ظاہر ہے کہ آج کا موضوع اور آج کے بعد اگلی نشستوں کا موضوع بھی بالکل مشخص ہے۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ نام کی حد تک یقیناً ہم سب اس سے واقف ہیں، بلکہ آپ لوگ اہل علم ہیں، یقیناً اس کے کنٹینٹ سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت ہوگی۔ وہ کتاب کہ جس کے کمپائلر ہیں سید رضی، اور انہوں نے بلاغت کے اوپر ایک کتاب لکھنا چاہی اور اس کے لیے انتخاب کیا امیر المومنین کے فرامین کا۔ تو امیر المومنین کے جو فرامین ہیں وہ 3 حصوں کے اندر انہوں نے ڈیوائڈ کیے۔ پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے خطبات، دوسرا حصہ مکتوبات، اور تیسرا حصہ کلمات قصار۔ خطبات جو امیر المومنین کی اسپیچز ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، جو مختلف موقعوں پر امیر المومنین نے مجمع کو ایڈریس کرتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس میں کچھ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جس میں مجمع نہیں ہے، لیکن امیر المومنین نے کچھ کہا تو اسے ریکارڈ کیا گیا اور پھر بعد میں محفوظ کر لیا گیا، تو اس کو بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلے ہی حصے کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کو امیر المومنین نے باقاعدہ ڈاکومنٹ کروایا، امیر المومنین نے اس کو تحریری شکل دلوائی، جس کے اندر آپ بہت مشہور اس کا ایک ریفرنس جانتے ہیں جناب مالک اشتر کے نام، جو امیر المومنین کا مکتوب ہے، جس کے اندر پولیٹیکل سائنس سے متعلق اور اسٹیٹ کے افیئرز کو کیسے رن کیا جائے اس سے متعلق جو امیر المومنین کی نصیحتیں اور گائیڈنس ہیں، ہدایتیں ہیں، وہ اس کے اندر محفوظ کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین کی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں کہ جن کو اس کے اندر محفوظ کیا گیا۔ بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو امیر المومنین بیان کر رہے تھے، مگر ان کی تاکید تھی کہ اس کو محفوظ کیا جائے تحریری شکل میں، لہٰذا امیر المومنین کی بعض وصیتیں بھی ہیں کہ جو آپ کو دوسرے حصے کے اندر نظر آتی ہیں۔ کلمات قصار ون لائنر کو کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسے کلمات، جملے کہ جن کو آپ اقوال ذری کے عنوان سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنفیوسس نے کہا، یا مثال کے طور پر سقراط نے کہا، یا سعدی نے کہا۔ تو اس طرح کے جو ون لائنرز ہوتے ہیں ان کو کلمات قصار سے تعبیر کیا گیا۔ اس میں زیادہ تر 1 یا 2 جملوں پر مشتمل امیر المومنین کا فرمان یا بیان ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو نسبتاً طولانی بھی ہیں۔ یہ میں کلمات قصار کی بات کر رہا ہوں۔ پریسائزلی اگر کہا جائے کہ جناب ان کی تعداد کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خطبات 241 ہیں، 241۔ امیر المومنین کے جو مکتوبات ہیں ان کا عدد ہے 79 جو اس کتاب کے اندر ہے، اور پھر امیر المومنین کے جو کلمات قصار ہیں ان کی تعداد ہے 480+9۔ 480+9 اس لیے کہ 480 تو وہ ہیں کہ جن کو کلمات قصار کے عنوان سے ہی سید رضی نے جمع کیا، لیکن اس کے بعد درمیان میں ہمیں ایک مقام ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر 9 ایسے جملے مولا کائنات کے انہوں نے تحریر کیے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے خود کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت کروں۔ بعض دیگر مقامات پر بھی انہوں نے وضاحتیں کی ہیں مگر کم۔ یہاں پر آپ کو ان کی طرف سے کچھ ایلوبریشن ملتا ہے جس کو انہوں نے بہت ضروری جانا۔ تو 480+9 اس اعتبار سے 489۔ تو اگر آپ رفلی بات کریں تو 250 کے قریب امیر المومنین کے خطبات ہیں، 100 سے کچھ کم امیر المومنین کے مکتوبات ہیں، اور تقریباً 500 امیر المومنین کے وہ فرامین ہیں، وہ بیانات ہیں کہ جن کو کلمات قصار سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نہج البلاغہ میں سید رضی کا انتخاب ہے۔ وہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے کہ مثلاً
سارا کا سارا جو بھی امیر المومنین کا کلام تھا وہ سب کا سب میں نے کمپائل کر دیا، میں نے اکٹھا کر دیا۔ یہ انہوں نے کلیم بھی نہیں کیا اور یہ بات صحیح بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ من کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ من کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے، تبعیضیات۔ من کا ایک مطلب ہوتا ہے تبعیضیہ، یعنی جس کے اوپر اس کو داخل کیا جائے، اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ایک پورا خطبہ ہے تو اس خطبے کا بھی ایک حصہ ہے کہ جس کو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ جو چیز ان کے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ وہ بلاغت کے حوالے سے کچھ ماسٹر پیسز ان کو جمع کر رہے تھے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو شاہکار کہا جا سکے اسے الگ سے نکال کر کمپائل کر دیا جائے جو بلاغت کا شاہکار کہا جا سکے۔ یہی ان کا نام رکھنے کا مطلب بھی بالکل سیلف ایکسپلینیٹری ہے، نہج البلاغہ، یعنی بلاغت کا منہج۔ منہج یا نہج یہ تو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس نہج پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، یعنی اس راستے کے اوپر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا راستہ۔ اب یہ جو دو لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں، میں پھر ظاہر ہے کہ آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اہل علم ہیں، مگر یہ کہ بہرحال ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ ٹچ کیا جائے اور یہ بات مستقبل کے لیے محفوظ بھی ہو جائے کہ دو الفاظ ہم بہت سنتے ہیں، ایک فصاحت اور دوسرا بلاغت۔ یہ دونوں الفاظ بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ کیا مطلب کیا ہے ان دونوں لفظوں کا؟ فصاحت اور بلاغت یہ علم معنی اور بیان کی اصطلاحات ہیں اور اس کے اندر اس کو ان لینتھ اور ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں اور بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ وہ ساری تفصیلات اس وقت بیان کرنا خود بلاغت کے خلاف ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس وقت اس موضوع کو لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو یہ ریلیونس وہ والی باقی نہیں رہ پائے گی کہ جو اس وقت متقاضی ہے۔ فصاحت اور بلاغت کے بارے میں مختصراً میں یہ کہوں گا کہ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے صاف، جس کے اندر کلیئرٹی ہو، صفائی ہو، یعنی گنجلک نہ ہو، بات کمپلیکیشنز نہ ہو، اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بات اس طرح سے اوور لیپ ہو رہی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بولا کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ایک بہت ہی ریموٹ اس کی مثال برعکس کی، اس کی ضد کی یہ بنے گی کہ آپ کسی چائنیز مجمع کے اندر جا کے اردو میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ زبان ہی اس کے لیے اجنبی ہے، تو وہاں پر اس زبان میں گفتگو کرنا اس کے لیے کوئی چیز واضح نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ کسی ایسے مجمع کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ جو ان اصطلاحات سے واقف ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر کیمسٹری کی کوئی کلاس ہو رہی ہے تو اس میں ہر فارمولے کی ڈیٹیل نہیں بیان کی جائے گی کہ صاحب یہ H2O ہے تو H2O کا کیا مطلب ہے۔ اس کے لیے صرف H2O کہہ دینا بہت کافی ہے، یا اس کے لیے صرف NaCl کہہ دینا بہت کافی ہے کہ سوڈیم کلورائڈ ہے اور نمک کو کہتے ہیں اور وہ پانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ H2O ایک فارمولہ ہے کہ جو پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر لیمین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے ایک گلاس ٹھنڈا H2O لا کر دو، تو چاہے یہ ٹیکنیکلی بات بہت مناسب ہو کہ H2O کہہ کر آپ نے باقاعدہ پانی کی جو تفصیلات ہیں اس ایک فارمولے کے اندر بند کر کے اس کے سامنے بیان کر دی، مگر کیا اس کے لیے قابل فہم ہوگا؟ اگر کیمسٹری کے پروفیسر گھر پر آئیں اور بیگم کہیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، تو وہ کہیں کہ ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس لانے کے بجائے وہ کہیں کہ ایک ٹھنڈا گلاس H2O کا لے آؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ حیران رہ جائے گی کہ کس جن کا آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کون سا جن ہے اور یہ ہے کہاں پر کہ جس کو آپ مجھے لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو کہ میں پانی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سیدھا سیدھا پانی کہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ H2O۔ یا اسی طرح سے وہ کھانے کی میز پر بیٹھیں اور وہاں پر وہ یہ کہیں کہ بھائی آج کھانے میں سوڈیم کلورائڈ کچھ کم ہے، تو وہ سامنے سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کم کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو ڈالا ہی نہیں ہے، یہ ہے کیا چیز؟ کہ میں نمک کی بات کر رہا ہوں، سیدھا سیدھا نمک کہیے۔ یہ چیزیں کہ جب آپ لفظ کا انتخاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے مخاطب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس سطح پر ہے، کس طریقے سے بات کو پرسیو کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کمپریہینڈ کر سکتا ہے، تو اس کی سطح کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق اور اس کے درمیان جو رائج الفاظ ہیں ان کو جب وہ استعمال کیا جائے گا اس طرح سے کہ وہ بدتمیزی بھی نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ انسان اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ان لفظوں کا انتخاب کرنا شروع کر دے کہ جس سے ایک بہت ہی پست ذہن کے اندر تاثر آتا ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے ان کی والدہ کی طبیعت پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ والدہ گرامی کی طبیعت کیسی ہے، اس میں کیا پیچیدگی ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں کہ جو استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر سامنے سے یہ کہا جائے کہ نہیں میں تو اس کو مزید سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ سے وہ یہ سمجھے کہ میں دو افراد کو مخاطب کر رہا ہوں، تو وہ آپ کی جگہ تو لے آئے اور تو کہنے کے بعد یہ کہے کہ والدہ پتہ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو ماں کہہ دے
اور ماں کے بعد وہ کہے کہ نہیں ماں بھی پتہ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو آخر میں وہ جملہ یوں فریز کرے کہ تیرے باپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ یہ طبیعت نہیں پوچھ رہا، یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اگر لفظوں کے انتخاب کی آپ بات کریں کہ لفظ ایسے ہونے چاہیے جو سمپل ہوں، تو سمپل لفظ کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے۔ سمپل الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان وہ اپروچ اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے کانوں کو بھلا محسوس نہ ہو، کانوں کو بھلا بھی محسوس ہو، اچھا بھی لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کمپلیکیشنز نہ آ جائیں، اس کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی نہ آ جائے، ایسا اس کو گنجلک نہ بنا دیا جائے کہ بات کہنے والا بھی پتہ نہیں اس کو سمجھ پا رہا ہے یا سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اہل فن کے درمیان جب گفتگو ہوگی تو اہل فن کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اس موقع پر غیر ضروری تفصیلات کو بیان کرنا یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ یعنی اب آپ نے لفظوں کا انتخاب تو کر لیا، لیکن ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر جب گفتگو کی جا رہی ہے تو کانٹیکسٹ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر یہ لفظ یہاں پر استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، چاہے وہ لفظ صحیح بھی ہو، اس کے اندر کلیئرٹی بھی پائی جاتی ہے، مگر اس موقع پر اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں کیا اس لفظ کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں، اس کا تعلق بلاغت کے ساتھ ہے۔ اچھا اب دیکھیں گے آپ کہ اس کو سمجھانے کے لیے، ان دونوں کے فرق کو سمجھانے کے لیے میں آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لباس، کھانا، لباس اور کھانا یہ ہمارا روزمرہ کا سابقہ پڑتا ہے۔ انسان کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کھانا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا کھانا ہونا چاہیے، مناسب کھانا ہونا چاہیے، عمدہ غذا ہونی چاہیے، طعام ہونا چاہیے، بہت مناسب، ٹھیک بات ہے۔ لیکن اب مجھے بتائیے کہ کھانے کا پرپس کیا تھا؟ کھانے کا پرپس یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی بھوک کو مٹا لے، تو کھانا ہیلدی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بد مزہ ہو، تو کھانے کا ایک فلیور ہونا چاہیے، مزہ ہونا چاہیے، ڈائٹ کے مطابق ہو، ہیلتھ کے مطابق، یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ روز جب کھانا پکواتے ہیں یا بناتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، اس کو آپ فصاحت سمجھ لیجیے۔ بلاغت کیا ہے؟ اس مثال کے ذریعے سے جب میں سمجھانا چاہوں تو بلاغت کیا ہے؟ بلاغت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر پر شادی میں جاتے ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس موقع پر کھانے میں کیا ہوگا؟ اس موقع پر آپ دال چاول ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دال چاول بھی اچھی غذا ہے، لیکن توقع نہیں ہوتی کہ دال چاول وہاں پر ہوں گے۔ وہاں پر آپ بریانی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، کوفتے ہو سکتے ہیں، مچھلی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر پر گئے کہ جہاں پر تازہ تازہ کسی کی وفات ہوئی تو پہلے تو یہی ناپسند کیا گیا کہ کسی گھر میں جہاں پر ایسا سوگ کا سما ہو کہ انسان کھانے کی توقع کرے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہاں پر کھانے میں کچھ سرو کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 70 ڈشوں کا بفے لگا ہوگا وہاں پر؟ اگر یہ چیز ہو تو وہ کھانا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر اس موقع کے لیے نہیں تھا۔ اگر اس موقع پر یہ والا کھانا موجود ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس موقع کی مناسبت سے یہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بلاغت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے زرد برق لباس، اگر آپ شادی میں پہن کر جاتے ہیں تو شاید معقول ہے، مناسب ہے، یعنی اس وقت میں وہ حلال حرام کی بحث نہیں کر رہا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ محرم اور نامحرم کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، خواتین مثلا مرد حضرات کے اندر اگر مثال کے طور پر 3 پیس سوٹ پہن کر اور بہترین پرفیوم لگا کر آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا یہی لباس پہن کر آپ کسی کے جنازے میں بھی جا سکتے ہیں کہ وہاں پر سب کے سب آ رہے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ 3 پیس سوٹ پہن کر آ رہا ہے اور بہترین پرفیوم لگا کر آ رہا ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی خوشی کا سما ہے؟ تو خوشی کا سما نہیں ہے، سوگ کا سما ہے۔ لباس تو ٹھیک ہے، جی ہاں لباس ٹھیک ہے، مگر اس جگہ کی مناسبت سے یہ مناسب نہیں تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ہے لفظ کی کلیئرٹی، لفظ کا صحیح ہونا، لفظ کا صاف ہونا، گنجلک نہ ہونا، لیکن پھر یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ انتخاب کس مقام کے لیے کر رہے ہیں، کس جگہ پر آپ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس اعتبار سے جب انسان اس کا خیال رکھے گا اور پھر اس لفظ کو انتخاب کرے گا اور بیان کرے گا تو اس کو بلاغت کہا جا سکتا ہے۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل بحثیں اپنے مقام پر۔ اب نہج البلاغہ کے اندر جب امیر المومنین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اندر فصاحت بھی ہے اور اس کے اندر بلاغت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کا جو لیول ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ افراد پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو عربی سے آشنا نہیں ہے، جب عربی سے وہ آشنا نہیں ہے تو عربی سے آشنا ہونے کے لیے وہ عربی ادب سے متعلق کتابوں کو پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں، یعنی جب وہ پہلی مرتبہ عربی ادب پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ووکیبلری آلموسٹ زیرو ہے، یا وہی الفاظ ہیں کہ جو آلریڈی اردو کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عربی سیکھنا چاہتا ہے اور اس زمانے کی عربی سیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے لٹریچر کو وہ بہتر کمپریہنڈ کر سکے تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس زمانے کے جو ادب کے شاہکار ہیں اس کو پڑھا جائے۔ اس پر اتفاق ہے
کہ نہج البلاغہ پڑھے بغیر کوئی عربی ادب کا ماہر نہیں بن سکتا۔ یہ میں ایسا نہیں ہے کہ مثلا شیعہ ہونے کی وجہ سے یہ کہوں کہ یہ میرا موقف ہے یا شیعہ علماء کا موقف ہے، نہ، مصر کے علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، ازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بہت کچھ لکھا، مفتی عبدہو نے بہت کچھ لکھا، دیگر بزرگان نے بہت کچھ لکھا، اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، ان کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کے مقدمے کے طور پر، دیباچے کے طور پر، خود ان کی بھی ایک تحریر ہے، اور خود علامہ سید علی نقی صاحب نے معرکۃ الآراء اس پر اپنا ایک تبصرہ تحریر فرمایا، تو اس کے اندر آپ کو بہت کچھ اس طرح کا مواد مل جائے گا۔ بہت سے ہمارے جو عربی کے دارالعلوم ہیں یعنی برادران کے، انہوں نے بھی اس کو نہج البلاغہ کو اپنے کورس کا حصہ بنایا، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس جگہ پر، اس لیول کے اوپر، اس معیار پر جو عربی ادب میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اس کا جس طرح سے امیر المومنین نے استعمال کیا ہے وہ یقیناً غیر معمولی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس میں وہ دوسرے جو شعراء ہیں ان کو بھی لیتے ہیں، سبع معلقات کو لیتے ہیں، امرؤ القیس کے قصیدے کو لیتے ہیں، لبید کو لیتے ہیں، اور دوسرے متنبی کے کلام کو لیتے ہیں، مگر امیر المومنین کے کلام کو وہ سر فہرست رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جو قرآن مجید ہے، اب فصاحت و بلاغت قرآن مجید کی ہے، وہ ایک غیر معمولی ہے، اس کا تو معجزہ ہے ہونا۔ خود امیر المومنین اور پیغمبر اکرم اس کو کوٹ کیا کرتے تھے، وہ تو اپنی جگہ پر کلام الخالق ہے۔ مولا کے کلام کے لیے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فوق کلام المخلوق اور تحت کلام الخالق، یعنی خالق کے کلام سے نیچے ہے مگر مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے۔ یعنی جب اس کو دیکھیں تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے مگر مخلوقات کا بھی کلام نہیں لگتا، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اٹ از سم ویئر ان بٹوین، کہ کریٹر اور وہ جو کریشن ہے ان سب کا جو کلام ہے اس کے درمیان کی کوئی چیز ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ امیر المومنین کے کلام کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا۔ اب اس کے بعد آئیے تھوڑا سا ان شبہات کے اوپر بھی گفتگو کریں کہ وہ شبہات کون کون سے ہیں، بلکہ ان شبہات سے پہلے سید رضی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ سید رضی کی بہت مختصر زندگی تھی، اونلی 47 ایئرس، 47 سال۔ جناب سید رضی 47 برس کے تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا تھا کس سن میں؟ 400 ہجری، ایگزیکٹلی 400 ہجری، یہ خود سن انہوں نے اپنی کتاب کے اختتام پر ڈالا ہے، 400 ہجری، 400 ہجری کے اندر انہوں نے اس کتاب کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آپ دیکھیے کہ بدقسمتی سے اس کے 6 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ 406 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی ولادت ہوئی تھی 359 میں، 359 ہجری میں ان کی ولادت ہے، 406 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ایز اے رزلٹ 47 برس کی تقریباً ان کی زندگی ہے، تو بہت مختصر زندگی ہے ان کی۔ بھائی کس کے ہیں؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے۔ اچھا، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ یعنی شیعہ مراجع میں شمار ہوتے ہیں، یہ تقریباً ہم 1000 سال سے پرانی بات کر رہے ہیں کہ 359 ہجری میں ان کی ولادت ہے، 406 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کے بڑے بھائی اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، اور یہ دونوں بھائی شاگرد ہیں شیخ مفید کے، شیخ مفید علیہ رحمہ کے، اور ان کی شاگردی میں آنے کے حوالے سے خواب کا تذکرہ کہ ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں اور جناب شیخ مفید نے خواب میں شہزادی کائنات کو دیکھا، اور کچھ ایسی تعبیرات کہ جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ حسن اور حسین کو علم فقہ کی تعلیم دو، اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا مجھ سے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن سید مرتضیٰ اور سید رضی کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کی والدہ، جن کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اے شیخ میں پسند کرتی ہوں کہ میرے فرزندان کو آپ اپنی شاگردی میں لیجیے۔ تو اس تعبیر کو انہوں نے محسوس کیا، اس تعبیر کو انہوں نے محسوس کیا کہ خواب میں مجھے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 2 بچے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ مکتب حسن اور حسین کی ترویج کے لیے ایک بنیاد فراہم کرنا۔ جس کے بعد انہوں نے خاص توجہات دی ان دونوں بھائیوں کے اوپر۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ مرجع بنے، اور سید رضی علی اللہ مقامہ وہ نہج البلاغہ کے کمپائلر بنے۔ اس کے علاوہ بھی سید رضی کے کنٹریبیوشن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تعارف کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ نہج البلاغہ ہے۔ سید رضی کا نام آئے گا، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کا ذکر آئے گا، سید رضی فوراً ذہن میں آ جائیں گے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ سید رضی خود بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، یعنی مختصر زندگی 47 برس کی، مگر اس کے اندر انہوں نے بڑے کام کیے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بھی کام کیا، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ اس کے کچھ امتیازات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کے اندر کوئی حرف زائد نہیں، یہ ہوتا ہے کہ ادبی جو شاہکار ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کا الگ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آپ انگریزی کے اندر بھی ان آرڈر ٹو اور ٹو
ان دونوں کو لگا لیں تو کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ان آرڈر کو آپ ہٹا بھی دیں تو ٹو کے ذریعے سے کام چل سکتا ہے، مگر ایک حسن آ جاتا ہے تو اس کا الگ سے کوئی مطلب ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مگر سید رضی اللہ مقامہ نے مثلاً قرآن مجید کے حوالے سے جو تفسیر لکھی اس کے اندر اس حوالے سے خاص کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، ہر حرف جو وہاں پر استعمال ہو، کوئی جو بھی لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے اس لفظ کا کوئی نہ کوئی خاص مطلب ہے، کوئی نہ کوئی خاص پہلو ہے۔ اس کے مقابلے پر دوسرا اوپینین پایا جاتا ہے، مگر انہوں نے اس روش سے جو اپنا کام کیا وہ واقعاً غیر معمولی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کے کریڈٹ پر ہے۔ یہ زمانہ جو ہے اس زمانے کو سمجھیے گا، یہ زمانہ جو سید رضی کا زمانہ ہے اور سید مرتضیٰ کا زمانہ ہے، یہ غیبت کبریٰ کا آغاز ہے، یعنی غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے 329 میں، 329 ہجری یہ وہ سال ہے کہ جس میں غیبت صغریٰ ختم ہوئی ہے۔ یعنی اب اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے 260 میں، 260 ہجری میں، جو ایام اعزا کا اختتام ہوتا ہے 8 ربیع الاول کو، تو 11ویں امام کی شہادت ہی کی مجلس پر ہوتا ہے، تو 11ویں امام کی شہادت ہے 260 ہجری 8 ربیع الاول، تو یہ 260 ہجری جس کے بعد پھر زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اس آغاز امامت کے ساتھ ہی غیبت صغریٰ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چلتا رہتا ہے 329 تک، 329 ہجری تک، تقریباً 69 سال۔ اور پھر اس پیریڈ کے اختتام پر 329 ہجری میں جناب علی بن محمد السیمری جو کہ حضرت حجت کے نائب خاص ہیں، آخری چوتھے، جن کو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کے ذریعے سے نائب مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر نیابت عامہ ہے، ان اصطلاحات کی وضاحت کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے اور ریلیونس بھی نہیں ہے۔ تو جناب علی بن محمد السیمری کی وفات ہے 329 کے اندر، 329 ہجری میں، اور اسی سال جناب محمد ابن یعقوب کلینی کی بھی وفات ہوئی جو صاحب اصول کافی ہیں، الکافی کے جو مؤلف ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، ان کی وفات بھی 329 ہجری میں ہے۔ یہ ہمارے جو نواب اربعہ ہیں ان کی قبریں کہاں پر ہیں؟ بغداد۔ علی بن محمد السیمری کی قبر کہاں پر ہے؟ بغداد۔ محمد بن یعقوب کلینی ان کی قبر کہاں پر ہے؟ بغداد۔ اسی طریقے سے سید مرتضیٰ، سید رضی، دونوں کی وفات کہاں پر ہوئی؟ بغداد۔ یہ کیوں بغداد اتنا ذکر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بغداد اس زمانے میں شیعوں کا مرکز تھا، ایک سائملٹینیس دوسرا مرکز تھا ہمارا قم، وہ فاصلے پر تھا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، ان کے والد علی بن بابو قمی صدوق اول، یہ دونوں کے دونوں ان کا تعلق قم سے، یہ اسی زمانے کے اندر تقریباً آگے پیچھے معاصرین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دوسرا مرکز تھا بغداد، اور بغداد صرف شیعوں کا مرکز نہیں تھا، برادران اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء اس زمانے میں وہاں پر موجود تھے۔ ایک تو اسٹیٹ کا کیپٹل ہونے کی وجہ سے اس کی ایک اہمیت بن گئی تھی، پھر ساتھ ہی ساتھ شیعوں کے لیے انٹرسٹنگ جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ساتویں امام جب یہاں پر آئے ہیں، ساتویں امام کا جو مزار ہے وہ بھی پھر مضافات بغداد میں بنا، جس کو مقبرۃ القریش کہتے ہیں، پھر بعد میں نویں امام تقی جواد علیہ السلام، ان کا مقبرہ بھی وہیں پر بنا۔ تو شیعوں کی پھر اپروچ یہ تھی کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے امام سے کنیکٹ کرنے کے لیے، زیادہ بہتر طور پر ان سے استفادے کے لیے اس جگہ پر شفٹ ہونے کو پسند کرتے تھے کہ جہاں پر امام ہوتے تھے۔ جیسے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک شیعہ فلیور ہے نا، ٹیسٹ ہے کہ بھئی امام بارگاہ کے قریب، مسجد کے قریب گھر ہونا چاہیے۔ تو کیوں ہونا چاہیے؟ کبھی آواز آتی رہے گی، اذان کی آواز آئے گی، مجلس کی آواز آتی رہے گی، کچھ نہ کچھ جانا آسان رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں پر خود امام موجود ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے دلوں کے اندر یہ شوق ہوگا کہ ہم وہیں پر اپنا گھر لے لیں، وہیں پر کوئی کاروبار ہو جائے، وہیں پر کوئی نوکری ہو جائے کہ جہاں پر امام موجود ہے۔ پھر سامرہ میں جب معصومین جانے لگے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو گورنمنٹ کا پریشر تھا اس کی وجہ سے، تو اس وقت بھی سامرہ اور بغداد، چونکہ فاصلہ تو ہے مگر اتنا نہیں ہے، تو بہت سارے افراد بغداد کے بڑے شہر ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اس غیبت صغریٰ کے پیریڈ کے اندر بھی آپ کو دکھے گا کہ یہی سارے افراد جو بڑے بڑے ہمارے ایون نواب اربعہ وہ بغداد کے اندر رہتے تھے، اور وہاں سے سامرہ تک ایکسیس کرنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا، فیزیبل تھا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ غیبت صغریٰ کا پیریڈ جب کمپلیٹ ہوا ہے تو یہ علی بن محمد ابن یعقوب کلینی، ان کی وفات ہو گئی، علی بن محمد السیمری، ان کی وفات ہو گئی۔ اب 329 میں ان کی وفات ہوتی ہے اور یہ پیدا ہو رہے ہیں 359 میں، ایز اے رزلٹ 39 49 59 30 سال اور گزرتے ہیں، غیبت کبریٰ بھی شروع ہوئی ہے، اور اس غیبت کبریٰ کے پیریڈ میں سید رضی کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ شاگردی میں آتے ہیں شیخ مفید کے۔ شیخ مفید کہاں ہے؟ اگین بغداد۔ ان کے جو شیخ تھے صاحب کامل الزیارات ابن قولوی، وہ کہاں پر ہیں؟ بغداد، اگین بغداد۔
تو اس اعتبار سے بغداد ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ شہر بن جاتا ہے، یعنی عام طور پر زیارت کے اعتبار سے اس کی حیثیت 7ویں امام کی وجہ سے اور 9ویں امام کی وجہ سے تو ہے ہی مسلم، جہاں پر بھی امام معصوم کا مزار ہے تو بہت امپورٹنٹ جگہ وہ بن جاتی ہے، مگر خود اس اعتبار سے کہ شیعوں کا مرکز تھا، جیسے نجف اشرف وہ شیعوں کا مرکز بھی تھا، اس سے زیادہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ خود مولا کائنات کی قبر مبارک وہاں پر ہے، لیکن یہ شیعوں کا مرکز بعد میں بنا نجف اشرف، جب بغداد میں تغرل بیگ نے حملہ کیا ہے اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کا زمانہ جو کہ سید مرتضیٰ کے بعد کا زمانہ ہے، اس میں جب ان کے حوالے سے ایک بڑا ہاسٹائل ایک ایٹیچیوڈ بن گیا تھا، تو اس کے بعد پھر شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ now we need to shift somewhere else and as a result he decided to move to نجف اشرف، اور پھر نجف اشرف ہمارا حوزہ علمیہ بنا جو آج 1000 سال کی تاریخ ہماری اس کی تقریباً بن جاتی ہے۔ تو شیخ طوسی علیہ رحمہ وہ آ جاتے ہیں اگلی صدی کے اندر، یعنی وہ آ جاتے ہیں 5ویں صدی کے اندر، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ 4تھی صدی کی بات کر رہے ہیں، اس 4تھی صدی میں اور 4تھی صدی کے اختتام پر، یعنی بالکل آپ یوں سمجھیں کہ 400 ہجری جو سال بنتا ہے اس میں نہج البلاغہ کمپائل ہو رہی ہے اور اس کے 6 سال اور گزرتے ہیں، سید رضیق کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ 5ویں صدی کے اندر بھی شیخ طوسی بغداد ہی میں تھے اور بغداد سے پھر وہ شفٹ ہوئے ہیں نجف اشرف۔ تو ان کی شیخ طوسی کے حوالے سے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی مرجعیت کا زمانہ 24 سال ہے، which is equally divided into 2، 12 اور 12 سال انہوں نے گزارے ہیں بغداد میں اور 12 سال انہوں نے گزارے ہیں نجف اشرف میں، اور کمال کر دیا شیخ طوسی علیہ رحمہ، ان کے اوپر کبھی بات ہوگی تو الگ سے ان کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے، واقعاً کمال کر دیا۔ تو یہ سارے بزرگان، ان سب کی محنتیں قابل تحسین ہیں، مگر یہ پیریڈ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ اس زمانے میں ہماری یہ اہم ترین کتاب سید رضی کمپائل کرتے ہیں کہ جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اب سید رضی علی اللہ مقامہ کی اس کوشش کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے، میں نے آپ سے گزارش کی، استفادہ کرنے والے ہمارے برادران اہل سنت بھی وہ بھی استفادہ کرتے ہیں، جو کھلے دل کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے تنگ نظری کا بھی مظاہرہ کیا، عصبیت کا بھی مظاہرہ کیا، تعصب کا مظاہرہ کیا، تو نہج البلاغہ کے اوپر کچھ آبجیکشنس، کچھ شبہات، کچھ شکوک ہیں کہ جن کا اظہار کیا گیا۔ اس میں ایک تو بڑا بے تقا شبہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے وہ سید رضی کی ہے ہی نہیں، سید مرتضیٰ کی ہے۔ ان پرنسپل پوچھا جائے کہ سفر کیا پڑتا ہے، ان کی ہے یا ان کی ہے تو سید رضی کی، مگر بہرحال سید رضی یا سید مرتضیٰ دونوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے یا مولا کا کلام جمع کیا ہے، تو مولا کا کلام جمع کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی کوئی تک نہیں ہے، یعنی انصافاً یہ بڑے کوچ اور بڑے پست حملے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے اوپر کیے گئے ہیں، کہ جن کو اہل علم نے اور محققین نے بالکل ریجیکٹ کیا اور ریفیوز کیا۔ اب آئیے چند اور شبہات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کتاب سید رضی نے کمپائل کی، فرامین، خطبات، مکتوبات، کلمات کے ساتھ سب مولا کائنات کے ہیں۔ ایک اور جو ان کی تنقید کی گئی وہ یہ کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین وہ بیان کریں کہ جس کے اندر بعض بڑی جلیل القدر شخصیات ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی گئی۔ اس کی بڑی واضح مثال خطبہ شکشکیہ۔ اسٹارٹ ہی میں اگر آپ خطبات کا سیکشن دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا خطبہ شکشکیہ، جس کے اندر انہوں نے خلفاء کو تنقید کا نشانہ بنایا، امیر المومنین نے ان کی گرفت کی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر حضرت علی تنقید کریں؟ یہ تو آپ کا ایک پرابلم ہے کہ آپ اس ریئلٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، آپ اس حقیقت کو کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے، حقیقت سے کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں کہ امیر المومنین کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے؟ آپ کا کیوں اتنا اثر آ رہا ہے کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے تعلقات بہت اچھے تھے؟ اور پھر اس کے لیے تو اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیکھ لیجیے، اس کے اندر آپ کو جملے مل جائیں گے کہ جناب سیدہ کی غضبناکی کا تذکرہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، موجود ہے۔ اب آپ لاکھ تعویل کرتے رہیں، ادھر سے ادھر گھماتے رہیے، مگر جو حقیقت ہے وہ اس طرح سے تبدیل تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسی کے اندر دیکھیں تو جناب امیر المومنین کے حوالے سے خود ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا، محتاط گفتگو کرنا چاہوں گا، خلفاء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو سمجھا رأیتہما عاصماً غادراً خائناً، تم نے ان کو عاصم بھی سمجھا، غادر بھی سمجھا، خائناً بھی سمجھا۔ عاصم کا مطلب ہے گنہگار، غادر کا مطلب ہے غدار، خائن کا مطلب ہے خیانت کرنے والا۔ آپ اس کا کیا اچھا مطلب نکالیں گے؟ یہ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے جس کے بارے میں، تو اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے؟ آف کورس اچھا نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ کہاں کی عبارت ہے؟ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ما سبق کے جو خلیفہ ہیں ان کو یہ سمجھا، وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے یہ سمجھا، خاص طور پر فلک کے قضیے کے اندر۔ تو معاملات اگر آپ آنکھیں بند کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے،
فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں تھے، حالات مناسب نہیں تھے، ان کے درمیان تلخی تھی، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا. اور یہ صرف نہج البلاغہ میں تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان کو دیکھیے، اس کو فیس کیجیے، نہ یہ کہ اس کا انکار کیجیے. اب ذرا سا اس حوالے سے اس کتاب سے بھی میں استفادہ کرنا چاہوں گا. یہ کتاب ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کے، نہج البلاغہ کا استناد، معرفۃ الآراء کتاب، ونڈرفل، بہت ہی عمدہ کتاب. اس کتاب میں انہوں نے ابن ابی الحدید معتزلی اس کو کوٹ کیا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں تھے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں تھے. معتزلہ سے ان کا تعلق تھا، اہل سنت کا ایک فرقہ ہے، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی مفصل شرح لکھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شیعہ ہو گئے، قطعاً وہ شیعہ نہیں ہو گئے، انہوں نے اپنے ہی موقف کو بیان کیا، لیکن بہرحال نہج البلاغہ کے وہ معتقد تھے، نہج البلاغہ سے استفادہ کرتے تھے، اور انہوں نے اس کی بھرپور شرح لکھی، بھرپور کئی جلدوں پر. تو اب اس سے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے کچھ چیزیں کوٹ کی. اب اس کے اندر وہ جملہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا دیکھیے. اما الفصاحہ، نہج البلاغہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور مولا کائنات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک فصاحت کا تعلق ہے فہو امام الفصحاء، تو علی کی بات کر رہے ہو، وہ تو فصاحت کے امام ہیں. وسید البلغاء، اور اگر بلاغت کو اگر تلاش کرو گے تو بلاغت کا مظاہرہ کرنے والے جتنے بھی علماء بلاغت ہیں ان کے سید و سردار کا نام ہے علی ابن ابی طالب. وَأَنْ كَلَامِهِ قِيلَ، اور انہی کے کلام کے بارے میں تجھے کہا گیا، دون کلام الخالق وفوق کلام المخلوقین، کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے مگر مخلوقات کے کلام سے بالاتر ہے. وَمِنْهُ تَعَلَّمَ النَّاسُ الْخِطَابَةَ، اور یہ علی ہی تو ہیں کہ جن سے لوگوں نے خطابت سیکھی ہے کہ اپنے مافِ ضمیر کو بیان کیسے کیا جاتا ہے. قال عبد الحمید ابن یحییٰ، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ عبد الحمید ابن یحییٰ یہ کہتے ہیں کہ حفظت 70 خطبۃ، کہ میں نے علی کے 70 خطبوں کو منہ زبانی یاد کیا تھا. من خطب الاصلاح وفاظت ثم فاظت، اور ان خطبوں کا فیضان ہے کہ جاری ہوا اور جاری رہا. فاظت ثم فاظت، ثم آتا ہے وقفے کے لیے، کہ اس وقت بھی فائدہ ہوا جب میں نے ان کو یاد کیا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت فائدہ ہوا اور یہ فیضان جاری رہا. قال ابن نباتہ، ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ابن نباتہ نے کہا حفظت من الخطابہ کنزن، میں نے ان سے خطابت کا وہ خزانہ حاصل کیا کہ لا یزیدہ الانفاق الا ساعتن، کہ اس سے میں جتنا استفادہ کر کے اسے خرچ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بطور کلی علم کا معاملہ ایسا ہی ہے. زکوٰۃ العلم نشر، کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کا نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے، اور زکوٰۃ کا کام یہی ہے کہ زکوٰۃ جب دی جائے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، تو علم کی زکوٰۃ دی جائے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے امیر المومنین سے سیکھی ہوئی خطابت اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی اپنی خطابت میں اور نکھار آتا چلا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں وَكَسْرَةً حَفِظْتُ مِئَةَ فَصْلٍ مِّن مَوَاعِظِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں نے علی کے 100 کے قریب مواعظ ہیں، یعنی ان کی نصیحت سے بھرپور باتیں جن کو میں نے یاد کیا، ان علی من مواعظ علی ابن ابی طالب، اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری باتیں کی. اب آئیے ذرا خاص طور پر اس طرف دیکھیے. خطبہ شکشکیہ، جس میں خاص طور پر اس کے علاوہ بھی اور شکشکیہ میں خاص طور پر جو گرفت کی امیر المومنین نے، اور بڑی غیر معمولی گرفت کی ہے، اس کے حوالے سے ابن ابی الحدید سنی معتزلی، وہ اپنے استاد ابو الخیر مصدق ان کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی استاد ہیں مصدق، وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں جن کا نام ہے ابن خشاب، اور ابن خشاب سے یعنی ان کے ہو گئے دادا استاد، ابن ابی الحدید کے استاد کے بھی استاد، تو ان کے جو استاد ہیں وہ اپنے استاد سے یہ سوال کرتے ہیں خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے. اتقول عنہا منحولا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ علی نے نہیں کہا ہوگا اور ایسے ہی فیبریکیٹ کر دیا گیا ہے؟ تو ابن خشاب نے کہا لا واللہ ہے، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا كَلَامُهُ، میں اس کلام کو علی کا کلام اس یقین کے ساتھ مانتا ہوں، اتنا مجھے یقین ہے کہ جتنا اس بات کا یقین ہے کہ تم مصدق ہو، یعنی جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص ہو اور تمہارا نام مصدق ہے، جتنا اس بات کا یقین ہے، یعنی یہ تو مشاہدہ ہے نا،
وہ عقلی معاملہ ہے کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس تحقیق کے نتیجے میں اسی طرح سے انفر کرتا ہوں کہ یہ علی کا کلام ہے. کما عالم انک مصدق. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کثیر من الناس، یعنی شاگرد نے کہا کہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو کہتی ہے انہا من کلام الرزی، کہ یہ تو رزی کا کلام ہے، اور انہوں نے فیبریکیٹ کر دیا ہے. تو ابن خشاب نے جواب دیا، اب یہ سنیے گا، ان للرزی ولغیر الرزی ھذا النفس وھذا الاسلوب. کیا رزی یا رزی کے علاوہ کسی کی مجال ہے کہ اس انداز سے لفظوں کو برت سکے اور استعمال کر سکے؟ تو کسی اور کی مجال ہے کہ لفظوں کو اس طریقے سے کنسٹرکٹ کر سکے، جملوں کو بیان کر سکے؟ کسی کے اندر یہ ہمت ہے؟ قد وقفنا علی رسائل الرزی، تم رزی کی بات کر رہے ہو، تو رزی کا جو کلام ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے. یعنی انصاف کی بات یہ ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں خود بہت پسند کرتا ہوں ریحان اعظمی صاحب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریحان اعظمی صاحب اچھے شاعر تھے، کوئی شک نہیں. مگر میر انیس تو میر انیس ہے. اب میر انیس کا ایک بند لا کے رکھیں، دوسرا بند لکھیں، اور اس کے بعد درمیان میں ریحان صاحب کا بند لا کر رکھ دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی میں تو اہل زبان نہیں ہوں، میر انیس بھی اہل زبان تھے، ریحان صاحب بھی اہل زبان تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں ریحان صاحب کا میں بہت معتقد ہوں، واقعاً انہوں نے بہت بڑا کام کیا نوخانی کے حوالے سے. مگر آپ جانتے ہیں کہ زود کو شاعر تھے، تو ان کا جو کلام ہے بہت اچھا ہے. اور صفت جعفر صاحب کا کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ریحان کا کلام پاک ہے مگر کلام پاک تو نہیں ہے. کلام پاک ہے مگر کلام پاک تو نہیں ہے. لہذا اس کے اندر اچھا، اب انیس سے جب آپ کمپیئر کریں گے، دبیر سے آپ کمپیئر کریں گے، تو انیس اور دبیر وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی لیول ہی الگ ہے. تو اگر اس کے درمیان آپ ایک جملہ یا ایک بیت یا ایک شعر یا ایک بند لا کر رکھ دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں جناب فرق ہے. بالکل اسی طریقے سے جو بھی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس بات کو جج کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہہ رہے رضی یا غیر رضی کسی اور کے بس میں ہے کہ وہ اس طرح سے جملوں کو کنسٹرکٹ کر سکے. پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے رضی کا کلام، ہم کو پتہ ہے رضی بہت بڑے شاعر تھے، مگر یہ کہاں وہ عرفنا طریقتہ، ان کا طریقہ ہم کو معلوم ہے. وفنہ فی الکلام المنصور، جو ان کا کلام موجود ہے اس کے اندر ہم نے رضی کے الفاظ، ان کا جملوں کو استعمال کرنا اس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ان کے اشعار دیکھیں. وما یقع ما ھذا الکلام فی خل ولا خمر، مگر جو زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہو سکتا ہے وہ فرق ہے رضی کے کلام میں اور خطبہ شکشکیہ میں اور علی کے کلام میں. جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے میں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں کوئی لفظوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ آپ نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، نہیں، میں نے بامحاورہ ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ثم قال واللہ لقد وقفت علی هذه الخطبۃ، خدا کی قسم میں نے اس خطبے کو دیکھا ہے فی کتب، ان کتابوں کے اندر صنفت قبل ان یخلق الرضی، اس سے پہلے کہ رضی پیدا ہوتے جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کے اندر میں نے اس کتاب خطبے کو دیکھا ہے. تو تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ رضی نے اس کو فیبریکیٹ کر دیا؟ ب200 سنہ، 200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کے اندر بھی میں نے اس خطبے کو دیکھا. وَلَقَدْ وَجَدْتُهَا مَسْطُورَةً بِخُطُوطٍ أَعْرِفُهَا. پھر اس کے بعد اور باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی. خود ابن ابی الحدید نے اس کو کوٹ کرنے کے بعد الگ سے یہ بھی جملہ لکھا کہ میں نے بھی دیکھا وقد وجدت انا کثیرا من هذه الخطبہ، کہ میں نے خود اس خطبے کو دیکھا فی تصانیف شیخنا ابی القاسم البلخی، نام لے لیں کہ ابی القاسم البلخی کی تصنیف اس کے اندر بھی میں نے اس خطبے کو دیکھا. امام البغدادیین جو بغداد کے امام تھے، من المعتزلہ، اور ان کا تعلق معتزلہ فرقے سے تھا، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی. اور پھر ایک اور کے بارے میں کہا، یہ ابو القاسم بلخی کے بارے میں کہا کہ وَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَن يَكُونَ الرَّضِي رحمۃ اللہ تعالی موجوداً. اور یہ کتاب تو اس وقت انہوں نے لکھی تھی بلخی نے کہ جب سید رضی موجود بھی نہیں تھے. اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے، وہ یہ کہ جناب سید رضی نے یہ جو کتابیں ان کے سامنے موجود تھی جہاں سے انہوں نے اس کو لے کر نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے، کیا اس کو ٹریس کیا گیا ہے؟ جواب جی ہاں، اس کو ٹریس کیا گیا. اس کے اوپر بڑا کام ہوا، بڑے علماء نے کام کیا. خود یہ جو تازہ جو پرنٹ ہے اس کا، مرکز افکار اسلامی والوں نے بہت اچھا کام کیا. انصاف کی بات کہ ان دونوں کتابوں کو ایک ساتھ شائع کر دیا. نہج البلاغہ کا استناد، یہ تو علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب ہے، اور پھر دوسری کتاب ہے وہ استناد نہج البلاغہ، اس کا نام ہے نہج البلاغہ کا استناد، اور اس کا نام ہے
استناد نہج البلاغہ، یہ کتاب کس کی ہے؟ فاضل اہل سنت خان امتیاز علی خان عرشی رامپوری، بڑا کمال کام کیا انہوں نے، اہل سنت کے عالم ہیں، نہج البلاغہ کے حوالے سے بڑا پازیٹیو کام کیا انہوں نے، اور اس کی سند کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ تو ان کی یہ کتاب جو ہے، اس کے ساتھ ان دونوں کتابوں کو ایک ساتھ انہوں نے شائع کیا کہ پڑھنے والی کتابیں ہائیلی ریکمنڈیڈ۔ یہ تو ایک کام۔ پھر انقلاب اسلامی کے بعد اس حوالے سے اور بہت محنت ہوئی، کیونکہ وہ تو پھر ادارے بنا دیتے ہیں، تو ادارے بنے ہوں، اسٹیٹ اسپانسرشپ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ کام کی جو اسپیڈ ہے، پیس ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، بٹ نیچرل کہ علماء کی ایک پھر ٹیم ہے جو اسی کام پر لگ جاتی ہے، تو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کا یہ ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کے اندر ذیشان صاحب نے مقدمے کے اندر یہ لکھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ کام کر گزروں کہ جو نہج البلاغہ کے ہر خطبے، ہر مکتوب، ہر کلمات کے ساتھ اس کا جو ریفرنس ہے سید رضی سے پہلے کے، یعنی جب نہج البلاغہ منصہ شہود پر آئی، منظر عام پر آئی، اس سے پہلے جو کتابیں ایگزسٹ کرتی تھیں، جن کا ایگزسٹ کرنا اسٹیبلشڈ ہے، ثابت ہے، ان کتابوں میں نہج البلاغہ کے متن کو تلاش کر کے میں اس کا ریفرنس اپنی کتاب میں دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں نے محنت شروع کر دی تھی۔ لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ ایران کے اندر یہ سارا کام ہو چکا، تو پھر ضرورت نہیں تھی کہ الگ سے میں اس کے لیے محنت کرتا۔ پھر میں نے اس کو اپنی اس کتاب کے اندر انکارپوریٹ کر لیا ایز اٹ از، اسی طریقے سے۔ تو جو علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا یہ ترجمہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے اردو زبان کے اندر شائع ہونے والے تراجم میں، کہ اس میں انہوں نے ہر خطبے، ہر مکتوب اور کلمات کثار میں سے ہر جملے کا نیچے حاشیے کے اندر ریفرنس بھی دے دیا ہے۔ ان میں سے بہت ساری کتابیں، اب آپ کو جو 3 صفحات شیئر بھی کرائے گئے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ 3 صفحات اسی فہرست سے متعلق ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کتابیں وہ ہیں کہ جس کے اندر نہج البلاغہ کے اندر موجود متن پہلے سے وہاں پر موجود تھا، لہٰذا یہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی کہ بھئی سید رضی نے اپنے طور پر اس کو بنا دیا، سید رضی نے اپنے طور پر اس کو گھڑ لیا، سید رضی نے فیبریکیٹ کر لیا، نان سینس ہے۔ اس لیے کہ وہ کتابیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے لکھی گئی تھی، یہ بات غلط ہے، یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں پائے گا، اس لیے کہ سن بالکل مشخص ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ والی بات بالکل ختم ہو کر رہ گئی کہ یہ بے سند کتابیں، نا قطعاً بے سند نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سارے ریفرنسز موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز، تو یہ جو تنقید تھی یہ تو ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی، بعض ہمارے برادران اہل سنت کے متعصب علماء نے اعتراض کیا، وہ یہ کہ جناب اس میں تو کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس زمانے میں رائج ہی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیے واقعاً انسان کس لیول پر آتا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا وصیت کا لفظ، اب یہ نہج البلاغہ کے اندر وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وصیت کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی افسوس ہوتا ہے واقعی۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے قرآن مجید بھی نہیں پڑھا؟ لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان ترک خیرا الوصیہ، حکم پروردگار عالم دے رہا ہے کہ اگر کوئی خیر کو چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ خیر سے یہاں پر مراد ہے مال، یعنی اگر کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے۔ یہ وصیت کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، تو اس اعتراض کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جناب طولانی خطبے اس کے اندر موجود ہیں، فیکچولی انکریکٹ ہے۔ 3 خطبے ہیں کہ جو طولانی ہیں، بے شک، ورنہ زیادہ تر خطبے اتنے طولانی ہیں ہی نہیں۔ وہ 3 خطبے کون سے ہیں؟ غرہ، اشباع اور قاصیہ، یہ 3 خطبے ہیں، 7 صفحے کا، 10 صفحے کا، 11 صفحے کا، 12 صفحے کا، اس سائز کے یہ چند خطبے ہیں۔ A4 سائز کے اوپر اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں گے تو یہ چند خطبے ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طولانی خطبے۔ مگر یہ اس زمانے کے اندر کون لکھ رہا تھا اس کو؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جتنے طویل خطبے ہیں ان سب کو آپ ڈسون کر دیجئے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل 3 خطبے ہیں جو اتنے طولانی ہیں۔ نمبر 2، اگر یہی معیار ہے کہ طولانی خطبے ہیں تو ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے تو خطبہ حجۃ الوداع کا کیا بنے گا؟ خطبہ حجۃ الوداع کا کیا بنے گا؟ خطبہ حجۃ الوداع مختصر نہیں ہے، تو خطبہ حجۃ الوداع کا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد ان دیوانوں کا کیا بنے گا کہ جن کو سبع معلقات کہا جاتا ہے؟ یہ سارے اشعار اس زمانے میں تو لکھنا پڑھنا کتنے افراد جانتے تھے؟ جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جب حضور اعلان رسالت فرما رہے تھے تو اس زمانے میں لیس دین 30 وہ افراد تھے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا، 30 سے کم، 30 سے بھی کم، میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 30 سے کم، ورنہ تو اور بھی اس سے 20s کے اندر کچھ فگر آتا ہے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ سارا ادب، یہ اشعار، یہ محفوظ کیسے رہے؟ کچھ تھے کہ جن کو لٹکا دیا جاتا تھا لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ باقی پہ سارا جو کلام ہے اس کا کیا تھا معاملہ؟ نہیں، اس زمانے کے حوالے سے جو حافظے کے معاملات تھے وہ آپ جانتے ہیں، یہ ہوتا ہے کئی دفعہ جب ڈیوائسز آ جاتی ہیں، گیجٹس آ جاتے ہیں، تو انسان خود اپنی صلاحیتوں کو کمپرومائز کرنے لگتا ہے۔ آج اگر مثال کے طور پر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ 7 کا پہاڑا سناؤ، تو وہ کہ کیلکولیٹر میں دیکھ کے بتاتا ہوں، مثلا کیلکولیٹر نہیں ہوتا تو وہ یاد کرنے پر مجبور تھا۔ مثلا 7 کے حوالے سے اب نوجوان دوست ہمارے ناراض نہ ہو جائیں کہ بھائی آپ نے یہ کہہ دیا کہ 7 کا ٹیبل بھی ہم کو نہیں آتا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں آتا، کہنے کا مطلب ہے 12 کا، 15 کا، 16 کا، مثلا 18 کا ٹیبل تو بہرحال آ جائے گا، وہ کیلکولیٹر نکالے نا، ضرورت کیا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اس حوالے سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس کو قابل توجہ کہا جا سکے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض کیا گیا، وہ اعتراض یہ کیا گیا کہ جو قوافی ہیں، قافیہ بندی نہج البلاغہ کے اندر، یہ اس زمانے کا اسٹائل ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے علی کے بغض میں قرآن مجید بھول گئے، ورنہ اگر آپ سب کچھ چھوڑیں اور قرآن مجید کو دیکھیں، وہ شعر تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو واضح طور پر خداوند نے متعال نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي الا سورہ یاسین، کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، یہ ان کے شان نشان بھی نہیں تھا، مگر کیا اس کے اندر ردم اور رائم ہے؟ وائی ناٹ؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، یہ کیا ہے؟ شعر نہیں ہے، مگر اس کے اندر آپ کو ایک ردم، ایک رائم محسوس ہوگا۔ اسی طرح سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ کیا ہے؟ کیا اس کے اندر ایک ردم نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر ایک رائم نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، واٹ از دس؟ یہ سب کیا ہے؟ یعنی بالکل سامنے کی چیز ہے، مگر یہ کہ بہرحال یہ اعتراض کیا گیا انہوں نے ان کی طرف سے۔ اسی طریقے سے بعض اور اعتراضات کیے گئے۔ اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ سننا چاہیں تو آلریڈی 7 سال پہلے ہم نے ایک لیکچر دیا تھا اس موضوع پر، دیگر بزرگان نے بھی یقیناً دیا ہوگا، لیکن ہم نے جو دیا تو وہ ہمیں یاد ہے اس وقت، وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے، نہج البلاغہ پر ایک نظر، تو اس میں اگر آپ چاہیں تو اور تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں براہ راست ان کلمات قصات کی طرف۔ تو اب تک کتابوں کا انٹروڈکشن ہو چکا۔ نہج البلاغہ کے جو تراجم ہیں، ذیشان صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ہے، اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ نو ایشوز مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو سافٹ ویئر ایک شیئر کرا، سافٹ ویئر جو بھی ایپلیکیشن جو ایک شیئر کرائی گئی ہے، وہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے حوالے سے ہے، بہت اچھی ایپلیکیشن ہے۔ ہم اسی کو استعمال کریں گے آگے کی نشستوں کے اندر، یعنی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر ریفلیکٹ ہو جائے تاکہ ہمیں وہ پورا لکھنا نہ پڑے، لیکن یہ کہ بہرحال آج کی حد تک شاید ہمیں لکھنا پڑے گا۔ علی حال ہے تو وہ ترجمہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ترجمہ جو کیا گیا تھا، جو 3 افراد نے مل کر کیا تھا، اس میں سے جو تیسرا حصہ کیا تھا ترجمہ مولانا مرتضیٰ حسین صدر الافاضل نے، بہت اعلیٰ ترجمہ ہے، بہت ہی عمدہ ترجمہ ہے۔ وہ تینوں حصوں کے ترجمے الگ الگ افراد نے کیے تھے، اور اتفاق سے خطبات اور مکتوبات کا ترجمہ کرنے والے شیعہ نہیں تھے۔ رئیس احمد جعفری صاحب نے اس کے خطبات کا ترجمہ کیا تھا، وہ شیعہ نہیں تھے۔ اسی طرح سے مکتوبات کا جو ترجمہ کیا گیا تھا وہ کرنے والے شیعہ نہیں تھے۔ تیسرا حصہ جو تھا مولانا مرتضیٰ حسین صاحب، وہ یقیناً شیعہ تھے۔ انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا ایکسٹرا آرڈنریلی بہت عمدہ ترجمہ کیا، مگر میرا نہیں خیال ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ وہ ممکن ہے کہ نیٹ وغیرہ پر کہیں آپ کو مل جائے یا کسی خاص بک اسٹور کے اوپر آپ کو مل جائے، ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن ترجمہ وہ بہت عمدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ترجمے کے حوالے سے بات ہو گئی۔ نہج البلاغہ کا استناد علامہ سید علی نقی صاحب، اس کتاب پر بات ہو گئی۔ خود سید رضی کے حوالے سے ایک بریف ان کی ہسٹری، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اس زمانے کو تھوڑا سا سمجھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ بلاغت اور فصاحت کے مطالب کے اوپر ہماری گفتگو ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو نہج البلاغہ کے اوپر اعتراضات کیے گئے اس کے اوپر کچھ بریفلی ہماری باتیں ہو گئی۔ ناؤ لیٹس موو ٹو کلمات قصات۔ کلمات قصات میں جو پہلا کلمہ ہے جس کو امیر المومنین کا یہاں پر لکھا گیا ہے،
وہ ہے فتنے کے حوالے سے. یہ طے ہے کہ کلمات قصار جو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں کہ جن کو سمجھنا، اس کو ہٹا دیجیے گا. یہ پہلا جملہ ہے امیر المومنین کا جو یہاں پر لکھا ہے، کن فی الفتنۃ کا ابن اللبون. یہ پہلی بات ہے کہ جو امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اس ترتیب کے مطابق جو سید رضی نے رکھی. فتنے کے موقع پر ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ خاص سچویشن ہے کہ جس کو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، کہ ہر موقع پہ نہیں، مگر اگر فتنہ ہے تو فتنے کے موقع پر تمہاری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ تم اونٹنی کے چھوٹے بچے کی طرح سے بن جاؤ. تو اونٹنی کا چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان کیا ایسی شباہت ہے کہ جس کو امیر المومنین بیان کرنا چاہ رہے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ لا زہر فیرکب. لا زہر فیرکب ولا زرع فیہلب. مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو اونٹنی کا بچہ ہے، ابن لبون جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے. جب بہت چھوٹا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ابھی اس سے کام نہیں لیا جا سکتا. یعنی یہ اونٹنی کا بچہ ہے. اونٹنی کا بچہ کس کام میں آ سکتا تھا؟ اگر بڑا ہوتا تو اس پہ سواری کی جا سکتی تھی، بیٹھ جاتے اور اس کو یوز کرتے کہ بھئی چلو یہاں سے ہم کو وہاں پہنچا دو. تو ہم اس کو یوز کر سکتے تھے اس اونٹنی کے بچے کو اگر یہ بڑا ہوتا. یا اگر یہ مادہ ہوتی تو اس کے دودھ کو دھویا جا سکتا تھا، اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا تھا. ان دونوں سچویشنز کے اندر اس بچے کو یوز کیا جا سکتا تھا اگر وہ بڑا مان لیا جاتا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پوز ایسے کرے کہ نہیں جناب ابھی تو میں چھوٹا ہوں، یعنی اس کا جو چھوٹا ہونا ہے وہ تو اس کے وجود سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب یہ تو ابھی چھوٹا ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ فتنے کے موقع پر ایسے بن جاؤ کہ جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ، جس کو کوئی بھی دیکھے تو یہ کہے کہ نہیں جناب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سوسائٹی کے اندر ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر ایکٹیو، وائی ناٹ؟ سوشلی انسان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. بھائی ایک انسان ہے، کچھ ذمہ داری اس کے اپنے نفس کے حوالے سے، اپنے وجود کے حوالے سے، کچھ اس کی فیملی کے حوالے سے ہے، کچھ خاندان کے حوالے سے ہے، کچھ معاشرے کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے اس کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے. جہاں پر وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس فتنے کو ہی ختم کر سکتا ہے تو کیا کہنا ہے. تو پھر تو کوئی اس کو یوز کرنے کے لیے تھوڑی دیکھے گا کہ اس کو میں اپنے مقصد کے لیے یوز کر لوں. پھر تو وہ اس سے گھبرائے گا کہ یہ تو خود اتنا پاورفل ہے کہ اپنی اس طاقت کو استعمال کر کے مجھے کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی سچویشن ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہے. ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس کے اندر میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ انفلوئنس کر سکوں، میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ انفلوئنس کر سکوں اور اس فتنے کو ختم کر سکوں. لیکن یہ ہے کہ دوسرے افراد جو ہیں وہ مجھے انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور میں اپنی فراست سے اتنا تو سمجھتا ہوں، اپنے دماغ سے اتنا تو سمجھتا ہوں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے. اتنا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے. تو بھئی یہ ہے کیا کہ اس طرف بھی باطل ہے، اس طرف بھی باطل ہے، دونوں کے دونوں باطل. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان دونوں کو کنٹرول کر کے خاموش کر سکوں. یہ دونوں لڑ رہے ہیں. Now what should be my role and my contribution? کا nothing. کا اس موقع پر تمہارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی استعمال نہ کر سکے. دونوں جو فریق ہیں وہ دونوں فریق جب تم کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ان کا یہ جج کرنا کہ تم ان کے کام کے نہیں ہو تمہارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی تم ساتھ دے رہے ہو تو وہ دونوں کے دونوں اس وقت باطل ہیں. اس کی مثالیں بہت سی بن سکتی ہیں. بنو امیہ، بنو عباس. مثلا آپ کہیں کہ بنو امیہ کا باطل ہے، بنو عباس کا وہ بھی باطل ہے. یہ دونوں باطل ہیں. اب اگر وہ مثال کے طور پر ٹریپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے افراد بنو عباس کے ٹریپ میں آئے ہیں، یہ مت بھولیے گا. کیونکہ نعرہ تو اس کا اچھا تھا. بنو عباس کا جو انیشیل سلوگن تھا وہ کیا تھا؟ مینیفیسٹو، الرضا لآل محمد. ہم تو آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، ہم تو اہل بیت کی رضا چاہتے ہیں، ہم تو اہل بیت کو ان کا حق دلوائیں گے. سلوگن واز ناٹ بیڈ.
اگر یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین بعض اوقات ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ صحیح ہے مگر جو اس سے ان کی مراد ہے، تم کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ تم سمجھ سکو کہ وہ باطل ہے۔ تو ایسی کسی سچویشن کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو پارٹی بنا لے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یا تو اتنی طاقت ہو کہ دونوں کو کنٹرول کرو، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ نہیں اتنی طاقت نہیں، تو اب کیا کیا، پارٹی بن جائیں اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ، تاکہ نہیں بنو امیہ والے یا بنو عباس والے جب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس موقع پر تم ان میں سے کسی کا بھی ساتھ مت دو، کوشش کرو کہ تم اپنے آپ کو سمیٹ کر الگ رکھو۔ اسی طریقے سے مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ آیت اللہ خامنہ کا ایک جملہ بہت کوٹ ہوا تھا جب امریکہ اور طالبان کی جنگ تھی، اس موقع پر بش کا ایک جملہ آیا تھا کہ ایدر یو آر ود اس اور ود ٹیررسٹ، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ٹیررسٹ کے ساتھ ہو۔ تو جناب آیت اللہ خامنہ نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی محاذ کھولیں، یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، وی آر ناٹ ود یو ناٹ ود ٹیررسٹ، نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں نہ دہشت گردوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد انسان کو ظاہر ہے کہ اپنی اسٹریٹجی کو وزٹ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ کب اس کے اندر آپ کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر صرف جذبات نہیں چلتے، ایموشنز نہیں چلتے۔ A person should be wise enough to take the right decision۔ اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایررز بھی ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان اصولی طور پر تو متوجہ ہو کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسی چیز کو آپ رکھیں اور ساتھ میں رکھیں کہ نہیں امیر المومنین نے کہا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے دشمن رہو مظلوم کے مددگار رہو 100%، مگر اس صورت میں کہ جب ایک طرف ظالم ہو دوسری طرف مظلوم ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب دونوں طرف ظالم ہو اس کو کہا جائے گا فتنہ۔ اب ایسے موقع پر ایک انسان اپنی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کو، فل اسٹرینتھ کو وہیں پر استعمال کر دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنا پوٹینشیل برباد کر دے گا۔ تو یہ بھی نعمت کو ضائع کرنا ہے، تو نعمت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، نعمت ٹھکانے لگانے کے لیے، صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے لیے۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہے حق اور باطل، یہ مقابلہ، ظالم اور مظلوم یہ مقابلہ، اس میں تو حق کا انسان ساتھ دے جتنا وہ دے سکتا ہے، جتنا دے سکتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ ایک ہے باطل اور باطل، یہ جو سچویشن ہے وہ یہ والی ہے، ادھر بھی باطل ہے ادھر بھی باطل ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حق اور حق آپس میں لڑ رہے ہو، امپاسبل کہ دو حق ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر دونوں حق ہیں تو لڑ کیوں رہے؟ ان کا لڑنا یہ بتا رہا ہے کہ دونوں حق نہیں ہیں، یعنی یہ طے ہے کہ جب دو کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یقیناً باطل ہے، دوسرا حق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ دوسرا بھی باطل ہے۔ اگر دوسرا حق ہے اور باطل کا اس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں حق کا ساتھ دو جتنا تم دے سکتے ہو، حصہ بقدر جثہ، جتنا آپ کا پوٹینشیل، جتنی آپ کی کیپیسٹی۔ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا، درست ہے۔ لیکن جب یہ والی بات آ جائے کہ جناب دونوں طرف باطل ہے، کہ اس میں اپنی انرجی کو ویسٹ کرنا یہ ایڈوائزیبل نہیں۔ یہ تھا پہلا جملہ جو امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ اب کیا سوال جواب کے لیے ایکچولی کیس یہ ہے کہ 12 بج رہے ہیں، ہم چاہ یہ رہے تھے کہ آج 10 جملے کم سے کم کمپلیٹ ہو جائے، وہ اب تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن یہ کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے کہ میں 2 جملے یا 1 جملہ کم سے کم اور ڈسکس کر لوں تاکہ ایک بگننگ اچھی ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات۔ 12:30 بجے ہمیں ختم کرنا ہے، جو ہمارے لیے ایک لائن ڈرا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12:30 بجے بائی آل مینس ہم کو اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے کہ ہم ایک جملے کو اور ڈسکس کر لیں۔ وہ دوسرا جملہ ہے ذلت نفس کے حوالے سے۔ ذلت نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے عزت نفس، ایک ہے ذلت نفس۔ ایک ہے آپ کا نفس، یعنی آپ کا اپنا وجود، صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے بھی۔ اس نفس کو اگر آپ کہیں کہ جناب تکبر نہیں ہونا چاہیے،
نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف نفس کی تذلیل کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ ہونا چاہیے نہ یہ ہونا چاہیے۔ اخلاقیات کے اندر یہ کہا جاتا ہے، علم اخلاق کے اندر، کہ بیلنس سب سے زیادہ اچھی صفت ہے، کہ جہاں پر ایک ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو رہا ہو، جہاں پر ایک عدل کا معاملہ آنے لگے۔ عدل کا مطلب اخلاقی اعتبار سے جو انسان کے اپنے نفس اور اپنے وجود کے اندر عدل ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ ہے عزت نفس۔ پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ایکسٹریمز کی طرف انسان جاتا ہے، افراط یا تفریط۔ یہی عزت نفس اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو بن جاتا ہے تکبر، یہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ایروگنس کے اندر اور تکبر کے اندر۔ اور یہی عزت نفس اگر انسان کہے کہ نہیں جناب تکبر آ گیا، تکبر آ گیا، تکبر آ گیا، اور اپنی عزت نفس کو بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دے، تو پھر آ جاتی ہے تذلیل نفس۔ انسان اپنے نفس کی ذلت کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو سیلف اسٹیم ہے یہ درمیان کا مارک ہے۔ جو انسان کی عزت نفس ہے، اب خاک پر بیٹھنا بہت اچھا ہے کہ اس سے تکبر کنٹرول ہوتا ہے، بہت اچھا ہے، خاکی ہونا چاہیے انسان کو۔ مگر خاکی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مٹی کے اندر اٹا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا گیا۔ وہ کیچڑ اپنے اوپر لگا لے، وہ کہے کہ اس طریقے سے میں اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھوں گا، نہ، یہ نہیں، یہ تو آپ اپنے آپ کو خواہ مخواہ گندا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا۔ ایک انسان ہے وہ کہے کہ جناب میں استری والے کپڑے نہیں پہنوں گا، میرا لباس وہ ہونا چاہیے کہ جس سے بدبو آتی رہے، یہ آپ چلے گئے اس زہد کے تصور کی طرف جو صوفیہ کا ہے۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا انسان گندا ہوگا، جتنا انسان پلید ہوگا، جتنا اس میں سے بدبو آتی رہے گی، اتنا ہی اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے گا۔ نہ، اسلام اس طرح کے مناسٹسزم کو اپریشیٹ نہیں کرتا، نو۔ تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ جو 1,00,000 روپے کا سوٹ ہے وہ میں ایک دفعہ پہنوں گا اور اس کے بعد پہنوں گا ہی نہیں۔ یہ آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ دوسری طرف چلے گئے، نہ اس طرف جائیے نہ اس طرف جائیے، درمیان میں رہیے۔ آپ کے پاس ایک مناسب اچھی سواری حسب حال ہو، اچھا آپ کا مناسب سا لباس ہو، اچھا ہو، آپ کا ایک پرفیوم ہونا چاہیے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، وقار ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریے، کیا پرابلم؟ ایک انسان ہے وہ کہے کہ میں کبھی بھی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ بھی اسلام نہیں مانتا۔ دوسرا ہے وہ کہے کہ جناب میں جب تک 5 اسٹار کے بوفے میں نہیں جاؤں گا تب تک کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر درمیان کا جو معاملہ ہے اس کو رکھیے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتا ہے۔ یہ جو جملہ دوسرا ہے اس کو آپ دیکھیں گے، ازرا بنفس سے ہی، یہ جملہ اس کو آپ فردر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ازرا بنفس سے ہی من استشعر الطمع، وہ شخص اپنے نفس کی ذلت کے لیے راضی ہو گیا۔ کون؟ من استشعر بالطمع، کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا۔ طمع یہ ایک فیکٹر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ طمع کو انسان نے اگر اپنا شعار بنا لیا، لالچ کو، گریڈی ہے، انسان کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اگر امنگ کو آپ ہٹا دیں گے نا، اگر آپ نے امنگ کو کل کر دیا تو آپ یاد رکھیے گا کہ معاشرہ ترقی ہی نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، جوان ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، سیلری اتنا اضافہ ہو جائے، کاروبار یہ ترقی کر جائے، نفع حاصل ہو جائے، نو ایشوز، یہ آپ کی بالکل جینون خواہش، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ تمام تر کوششوں کے بعد جو ملا اس پر راضی رہنا، یہ ہے قناعت، کنٹینٹمنٹ، کہ بھائی میں نے تو اپنی کوشش کی لیکن نہیں ملا، جتنا ملا اس کے اوپر اب میں راضی ہوں، اپنی ایفرٹس کو میں کنٹینیو رکھوں گا، مگر جو ملا ہے اس کے اوپر میں راضی رہوں گا، میں پروردگار عالم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، دعا کمیل کے الفاظ ہیں کہ اے پروردگار جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے، میری سستی نہیں ہے، میں نے ایفرٹس کی ہے، میں نے اپنی امنگ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی تمنا کو حاصل کرنے کے لیے جینون ایفرٹس کیے، محنت کی ہے، لیکن اب اگر وہ رزلٹ ایز ڈیزائرڈ اپ ٹو دا ڈیزائرڈ لیول نہیں ہے، دین واٹ؟ پھر اس صورت میں بات یہ ہوگی ان تجعلنی بقسمک، جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔
پلس میں اپنی دیگر ایفرٹس کو کنٹینیو رکھوں گا، مگر تو مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس لالچ سے روکتی ہے۔ لالچ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی امنگ کے اندر وہ ایکسٹریمزم آ جائے کہ جس کے بعد رائٹلی، رانگلی، لافلی، ان لافلی، لیگلی، ان لیگلی، حلال سے حرام سے کہیں سے بھی مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اس سے چھین کے لے لوں، ادھر سے لے لوں، ادھر سے لے لوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تما۔ اب اگر یہ کبھی ہو تو بھی غلط ہے، اگر یہ کبھی ہو تب بھی غلط ہے، لیکن اگر یہ مسلسل ہو تو اس کو کہیں گے شعار۔ اس کو دیکھا کہا یار یہ تو لالچی ہے، اس کا ایک ٹائٹل ہی دوسرا یہ بن گیا، ہی از گریڈی، اس کے اندر طمع ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب بس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سکسیس ایٹ اینی کاسٹ۔ ایٹ اینی کاسٹ کا مطلب یہ ہے رائٹلی، رانگلی، لافلی، ان لافلی، ڈزنٹ میٹر۔ تو پھر وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو ایمبیشیس ہے، صرف ایمبیشیس ہوتا نو پرابلم، لیکن ایمبیشیس ہونے کے ساتھ اس نے مینز کو، راستے کو کمپرومائز کر دیا، صحیح طریقے سے غلط طریقے، اس لیے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ ایشو کیا ہے کہ اگر اس امنگ کے ساتھ صبر بلینڈ ہو جاتا تو یہ ایفرٹس کو کنٹینیو رکھتا، رانگ پاتھ کی طرف نہ جاتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اخلاقیات کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ جو کمبینیشنز ہیں وہ ورک کرتے ہیں۔ آئسولیشن کے اندر کچھ نہیں ہے، آئسولیشن میں نہیں ہے۔ یہ طمع آ گیا تو کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ کہ صبر نہیں ہے۔ اگر صبر آتا تو اس کو پیسیفائی کرتا، اگر اس کے اندر صبر ہوتا تو وہ اپنی کوششوں کو کنٹینیو رکھتا، 1 نمبر 2 اس طرف نہ جاتا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو اس جملے کے اندر امیر المومنین نے بیان فرمائی کہ ازرا بنفسہ من استشعر بالطمع۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو جملہ اسی جملے کے اندر سیکنڈ ہے، رضی بالذل من کشف عن ضرہ۔ اس کو ذرا دیکھیے گا، اس کو آپ کہیے کہ 2.1۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ اسی کا ہے، رضی بالذل من کشف عن ضرہ۔ مولا فرماتے ہیں وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، یعنی وہ سمجھ لے کہ اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ کون؟ من کشف عن ضرہ، کہ جو اپنی پریشانیوں کو ہر جگہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے میرا، یہ مسئلہ ہے میرا، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہے بھائی، یہاں پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسئلے کے بغیر ہے۔ زندگی خود سب سے بڑا مسئلہ ہے، زندگی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا موٹے موٹے مسائل کیا ہیں؟ شوہر تنگ کرتا ہے، بیوی نہیں مانتی، بچے بات نہیں سنتے، بیمار ہوں، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم، وہی موٹے موٹے مسئلے۔ اتنے سال ہو گئے اب تک مکان نہیں بنا پایا، یہ مسئلہ مال کا، صحت کا، تعلقات کا، یہ ایشوز ہیں۔ موسم بہت زیادہ گرم ہے، بالکل صحیح بات۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آپ مسائل کہتے ہیں، بالکل ہیں، یہ مسائل رہیں گے، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ مسائل رہیں گے۔ تو کیا ہم اپنا دکھڑا کسی کو بیان بھی نہ کریں؟ کریں، ہر ایک کے سامنے نہ کریں۔ رضی بالذل من کشف عن ضرہ کا ہوگا کیا؟ اگر تمہارا دوست ہے تو غمگین ہو جائے گا، تمہارا دشمن ہے تو خوش ہو جائے گا۔ یہ اس کی شرح میں جواد مغنیہ صاحب نے اس کو ایک جگہ لکھا۔ جواد مغنیہ صاحب جو ہیں ان کی کتاب بہت عمدہ شرح ہے، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، اور بہت عمدہ ان کی شرح فی ظلال نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے سائے، بہت اچھی شرح انہوں نے لکھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے اس کو لکھا، جو بعض علماء اخلاق نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے، غالباً معصومین سے بھی اس کی نسبت ہے، کہ بھئی تم کس کے سامنے بیان کرو گے؟ دوست کے سامنے بیان کرو گے اس کا دل دکھے گا کہ میرا دوست اس وقت تکلیف میں ہے۔ اگر دشمن کے سامنے بیان کرو گے تو دشمن خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ۔ تو تمہارے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہاں ایک تیسرا ہے کہ جس کے سامنے تم بیان کر سکتے ہو، اور وہ کون ہے؟ کہ جو تمہاری اس پرابلم کو سولو کر سکتا ہے، جس کے پاس سولوشن ہے۔ مثال کے طور پر جسم میں کوئی بیماری ہے، جائیے ڈاکٹر کے پاس، حکیم سے ڈسکس کیجیے۔ وہاں پر انسان یہ کہے کہ مولا نے کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنی پریشانی کو بیان کر دیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ نہیں جناب، دائی سے پیٹ نہیں چھپایا جاتا۔ وہ اگر ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہے کہ اس مشکل کا اس کے پاس حل ہے، تو یو ہیو ٹو کنسلٹ۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں زخم لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور میں موچی کے سامنے جاؤں اور کہوں کہ صاحب میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی، بڑا درد ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ صاحب میں کیا کروں؟
جوتے کے ٹانکے لگاتا ہوں، جسم کو سینا میرا کام نہیں. جسم کے اسٹیچز آپ کو لینے سرجن کے پاس جائیے. میرے پاس تو اگر جوتے کا مسئلہ ہے، چپل کا مسئلہ ہے، سینڈل کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے. بات بالکل صحیح ہے. تو وہ کہ جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اس سے ڈسکس کریں. اگر کوئی دوست ایسا ہے کہ جو واقعاً تجربہ کار ہے، جس کی شہرت یہ کہ وہ کاؤنسلنگ بہت اچھی کرتا ہے، گو اس سے ڈسکس کریں. وہ اس میں شامل نہیں ہے. بات ہو رہی ہے عمومی کہ اگر آپ کسی کے پاس گئے اور آپ جانے کے بعد بس پہلا کام کیا ہے، آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ وہ تو ہے. کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے؟ مگر اس پریشانی یا مشکل کو ہر ایک کے ساتھ ڈسکس کرنا نہیں ہوتا. ہاں، بعض ایسے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے معتمد ہوں کہ جن سے ڈسکس کر کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس مشکل کا مجھے کوئی حل مل سکتا ہے. بزرگان بعض ہیں کہ جن بزرگان سے اس مشکل کا حل مل سکتا ہے، اپنے تجربے کی وجہ سے وہ بتا سکتے ہیں، وہ ایکسیپشن ہے. تیسرا جو جملہ اسی کے اندر ہے جس پر آج کی ہم بات کو مکمل کریں گے، حانت علیہ. دیکھیے گا کیا ہے جملہ اگر آپ لوگوں کے پاس ہے. حانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ، غالباً یہی ہوگا. حانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ. وہ بھی اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے جو اپنے آپ پر اپنی زبان کو مسلط کر دیتا ہے. یہ تینوں فیکٹرز ہیں سیلف ہیوملیشن کے. وہ اپنے آپ کو ریڈیکیول کرتا ہے، وہ اپنی سیلف اسٹیم کو کمپرومائز کرتا ہے، وہ تذلیل نفس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ جو طمع کو اپنا شعار بنا لے، گریڈ، لالچ. نمبر 2، جو ہر ایک کے سامنے اپنی زبان کو اپنے مسائل اور پریشانیوں کو بیان کرنے کے لیے کھلتا ہے، وہ بھی. اور تیسرا کہ جس نے اوور آل اپنی زبان کو بے قابو کر لیا، تو اس کا نفس جو ہے پھر وہ سبک ہو جائے گا، پھر اس کے نفس کے اندر وہ عزت باقی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے اپوزٹ جائے. اپوزٹ اگر جائے گا تو نفس کے اندر عزت آتی چلی جائے گی. لالچ کو کنٹرول کرے، امنگ کو باقی رکھے. امنگ یس، لالچ نو. اس امنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے. اسی طریقے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھے، وہاں پر بیان کرے کہ جہاں سے اس کو علاج مل سکتا ہے، حل مل سکتا ہے، وہاں پر وہ ڈسکس کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور اوور آل بھی ججمنٹل نہ بنے، اپنی زبان کو اس طرح سے بے لگام نہ چھوڑ دے کہ ہر جگہ پر وہ اظہار رائے کرنا شروع ہو جائے. ورنہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ بسیار گوئی کا مرض اس کو ہو چکا ہے، وربل ڈائریا، معذرت کے ساتھ اس کو ہو چکا ہے. بسیار گوئی وربل ڈائریا کا کہ ناٹ گڈ، بہت بولتا ہے، بہت بولتا ہے، بہت بولتا ہے. تو ہم کو بھی بہت نہیں بولنا چاہیے. 12:15 ہو چکے ہیں. پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر ہو. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو قبول فرما.